السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومحبیہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تقریباً 9ویں نشست ہے تفسیر قرآن کے متعلق، جس میں ہم احادیث مبارکہ اور اولیاء اعظام کی اقوال کی روشنی میں ذکر کرتے جا رہے تھے۔ الحمدللہ تقریباً امہات الکتب اور احادیث مبارکہ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی جو امہات الکتب ہیں اور قرآن مجید کی جو اہم تفاسیر ہے اور جو اہم کتابیں ہیں، ان کی کم و بیش 100 سے زائد کتابوں کی جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام ریکارڈنگ عمل میں آ رہی ہے۔ انہی میں کی ایک یہ سنہری کڑی یہ ہماری تفسیر قرآن ہے۔ اب یہاں ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کیے تھے اور جہاں پر تفسیر اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کے تحت ذکر کیا جا رہا تھا ہدایت کے معنی، تو ہدایت کے اور تفصیلی معنی یہاں پر آپ ذکر ہیں۔ ہدایت کے اصولی و اجمالی اقسام حسب ذیل ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ افاضہ قوتوں کا دینا جن کے استعمال کی وجہ سے انسان ہدایت پاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے وہ قوتیں، اور افاضہ یعنی نوازنا، فیضان اسی سے افاضہ یفیض فیضان کے قوتن کی جمع ہے۔ قوتوں کو عطا کرنا اور اللہ تعالیٰ قوتیں مہیا فرمانا، اور جن سے انسان کوشش کر کے جیسے ہدایت پاتا ہے، تو یہ قوتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو انسان جب ان قوتوں کے ذریعے سے ہدایت کو پایا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خود وہ اپنی کوشش کے ذریعے سے ہدایت پایا، بلکہ وہ طاقتیں اور قوتیں جو فکر اسے ملی ہے ہدایت تک پہنچنے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔ جیسے انسان کی عقل ہے اور اسی طرح حواس ظاہری و باطنی، حس کرنے کی جو سینسز انسان کے اندر ہے، سمجھنے کے سوچنے کے صلاحیتیں، خاص ظاہری ہوں یا باطنی جیسے ذہن اور عقل اور اس فہم ادراک، یہ باطنی ہوگی دل، اور اسی طرح ظاہری آنکھ، ناک، کان، زبان، چکھنا، سننا اور محسوس کرنا۔ اسی طرح دوسری قسم نسب دلائل، اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل قائم کیے ہیں، نسب کے معنی ٹھہرانا اور کھڑا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل قائم کیے ہیں جو حق و باطل میں، صلاح و فساد میں تمیز کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس طرح کی علامتیں اور نشانیاں نصب فرمائی ہیں، رکھ دی ہیں، جس سے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ تیسری قسم ارسال انبیاء و کتب، یعنی پیغمبروں اور کتب سماوی کو بھیجنا، یعنی آسمانی کتابوں کو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنا دیا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرے۔ یہ انبیاء علیہ السلام ہدایت فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے والے ائمہ بنایا۔ ھدی للمتقین، اسی طرح قرآن پاک کے لیے ذکر ہے، یہ قرآن خدا ترسوں کے لیے، متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ ہدایت کا ھدن ہادین کے معنی میں ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ کشف، یہ چوتھا طریقہ، چوتھی قسم۔ بعض کو رؤیا صادقہ پڑھتے ہیں، یعنی سچے خواب بعض کو پڑھتے ہیں۔ بعض کو الہام ہوتا ہے، یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کو الہام ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص علم لدنی انہیں عطا ہوتا ہے۔ انبیاء کو وحی ہوتی ہے، اور بعض اولیاء اللہ کو اور اللہ کے خاص بندوں کو الہام ہوتا ہے۔ اور الہام خاص نہیں ہے بلکہ وحی خاص ہے، انبیاء کے ساتھ الہام اللہ کے خاص بندے، خواہ نبی ہو یا رسول یا ولی یا اور کوئی، اللہ کے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ وہ کوشش کرتے ہیں، ہم خود ان کو اپنا راستہ دکھلا دیتے ہیں، اپنے راہ پر لگا دیتے ہیں۔
صراط المستقیم، صراط المستقیم کی وضاحت اور اس کی تفصیل یہاں ذکر ہے۔ صراط المستقیم سے مراد ہر صحیح امر جس پر وہ چلتا ہے اور چلنا چاہتا ہے۔ افراط و تفریط یعنی کمی اور زیادتی دونوں مناسب نہیں، نہ اسلام میں زیادتی کسی معاملے میں جائز ہے، نہ حد درجے کمی۔ اسی طرح آزادی کا ارتقاء یعنی کھلی آزادی اور حد درجے قید و بند کے ساتھ آزادی اور فریڈم، اور دہریت یعنی اینٹی گاڈ نعوذ باللہ خدا کا انکار، یہ تمام چیزیں تک ہوتا ہے۔ اور وہ خدا کا نام، وہ خدا یعنی دہریت کا مطلب انسان خدا کے نام سے جلنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ انکار کرتا ہے۔ وہ خدا کی قسم نہیں کھاتا، اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے۔ اسی طرح تعظیم شخصیت کی انتہا بت پرستی ہوتی ہے۔ تعظیم شخصیت جہاں انسان آغاز کرتا ہے کسی شخص کی تعظیم کرنا، اس کا ادب و احترام کرنا، ابتداءً یہ چیزیں اچھی رہتی ہے، جائز کے دائرے میں رہتی ہے، لیکن اس کی جب انتہا پر انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ بت پرستی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بزرگوں کے متعلق عقیدہ رکھتا ہے کہ الوہیت ان میں حلول کر گئی نعوذ باللہ، یعنی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور قوت ہے، یعنی خدائیت نعوذ باللہ وہ ان کے اندر سرایت کر گئی، حلول کر گئی، اور اس طرح یہ تمام باطل عقیدے ہیں۔ درمیانی راستہ خدا کو خدا سمجھنا، یہی درمیانی راستہ ہے۔ ان کے محبوبوں سے محبت رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے محبت رکھنا۔ ایک طرف خوارج ہیں، ایک طرف روافض، وسط میں راہ سنت ہے۔ ایک طرف خوارج یعنی دین سے بالکل نکلے ہوئے، اور ایک طرف روافض جو محبت میں غلو کیے ہوئے، اور درمیانی راہ وسط کی راہ ہے امتاً وسطا، یہ ہے سنت، یہی مناسب راستہ ہے۔ نہ جبر ہے نہ قدر، نہ بلکہ حق درمیان میں ہے۔ نہ مجبوریت کو ثابت کرنا ہے، مجبوریت ہونے کو، اور نہ قادر مطلق ہونے کو۔ نہ بندہ مجبور ہے اور نہ مطلق قادر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ بعض امور میں اللہ نے اسے قادر بنایا، اور بعض میں انسان جیسے باطنی نظام انسان کا، جیسے ہمارے پہلے مجالس میں ذکر گزر چکا ہے کہ باطنی اور اندرونی نظام میں بندے کا اس میں دخل نہیں، اور خارجی اور امور میں اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی رکھی ہے۔ تو اس طرح سمجھنے کے لیے تمام معاملے آپ سمجھ سکتے ہیں، مثال ذکر کی گئی۔ اس کے بعد یعنی انسان ارادے کے بعد سے صاحب قدرت ہے، ارادہ جب کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قدرت ملتی ہے۔ خود ارادہ اور اس کے پہلے کے اسباب میں آدمی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، یعنی انسان اس کے پہلے کے اسباب میں، اسباب اس کو مہیا ہونے کے بعد وہ قدرت رکھ سکتا ہے، اسباب سے پہلے وہ کسی عمل کے لیے قدرت نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر انسان کو جیسے کہ آنکھ کا عطا ہونا، تو آنکھ عطا ہوئی تو یہ سبب ہے دیکھنے کے لیے، اس سے پہلے جب تک آنکھ نہ ملے انسان خود دیکھنے پر قادر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہی نے اسے آنکھ یعنی سبب عطا کیا ہے، اس کے بعد وہ دیکھنے پر قادر ہے۔ نظام عالم، پروگرام دنیا کے لحاظ سے آدمی کو اختیار نہیں، یہ دنیا کا جتنا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان کو اس میں کوئی دخل نہیں، اور جزئی طور سے اختیار ہے۔ علت تامہ کے لحاظ سے ہر شے کا ہونا لازم ہے، یعنی انسان مختلف امور میں اس کے بعض حصوں میں وہ اس کا دخل ممکن ہے، اور وہ بھی قدرت اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے، اور اس طرح ہر شے میں علت تام کے لحاظ سے ہر شے کا ہونا لازم ہے۔ علت ایک ہوتی ناقصہ اور ایک ہوتی علت تامہ۔ علت تامہ یعنی مکمل سبب جو ہوتا ہے، حقیقی سبب، اس کا ہونا ہر کام کے لیے اور ہر شے کے پائے جانے کے لیے لازم و ضروری ہوتا ہے، اور وہ حقیقی سبب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا حکم ہوتا ہے، اور یہ جو درمیان میں وسائل ہوتے ہیں وہ علت ناقصہ ہوتے ہیں۔
مگر علت ناقصہ کے لحاظ سے بندے کو گونا قدرت ہے، تو وہاں پر انسان کے لیے جو جزئی طور پر علت ناقصہ ہے اس میں اس کے لیے قدرت، ظاہری قدرت بندوں کو ہے اور یہ مشہود اور دیکھی جا رہی ہے۔ بعض انسان جہاں قادر نظر آتا ہے وہ جو دیکھی بھی جاتی ہے یہ ظاہری قدرت ہے، اور فی الحقیقت باطنی قدرت اور طاقت اور کارکردگی اور حقیقی اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عدم اختیار ایک عقلی بات ہے، یعنی اختیار کا نہ ہونا یہ ایک انسان کے عقل میں آنے والی بات ہے کہ عقل اس کے اندر اختیار کیسے نہیں۔ اس طرح تقدیر میں کیا ہے یہ انسان کو پتہ نہیں، پہلے سے کسی کو معلوم نہیں، ہو جانے کے بعد تقدیر ظاہر ہوتی ہے۔ انسان ہونے سے پہلے کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ یہ طے کر کے بیٹھ سکتا ہے کہ تقدیر میں یہی ہونے والا ہے اور اس پر تک کیا کر کے بیٹھنا، یہ تقدیر اس کو نہیں کہتے، بلکہ جو عمل ہو چکا ہوتا ہے اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی تقدیر میں ہونے تقدیر کے یہی تقدیر میں جو ہے سو طے تھا اور یہی ہونا ممکن ہونا طے تھا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی طرح جھوٹے ہیلے کرنے والے نکمے بیکار تقدیر کا عذر کرتے رہتے ہیں، یہ بالکل سراسر انسان کی فطری تقاضا نہیں اور عقل کے خلاف ہے، اور اس سے پناہ لیتے ہیں، یعنی تقدیر کو بہانہ بنا کر اپنے کام کو ٹالتے رہتے ہیں اور کام سے دل نہیں لگاتے اور کام سے جی چھڑاتے ہیں اور مختلف بہانے بناتے ہیں، اور وہاں بہانہ بنتا ہے بڑا، تقدیر میں یعنی یہی لکھا تھا، نعوذ باللہ۔ وہ تقدیر کو ہونے سے پہلے یہ جان لینا کہ تقدیر میں یہی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ انسان کیسے کہہ سکتا ہے جو چیز اس کے علم میں نہیں؟ گویا کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کے علم میں تقدیر کیا ہونے والی ہے، وہ اندازہ لگاتا ہے، اور اندازہ کرنا یہ انسان کے لیے درست نہیں، بلکہ انسان پہلے عمل کرے اور اسباب اختیار کرے، اس کے بعد جو ہوگا وہ تقدیر ہوگی، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور ہوگا۔ اچھے لوگ کام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اس کی مقبولیت کی امید کرتے ہیں، یہ ہوتی تقدیر، اس کے بعد جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی تقدیر ہوگی۔ یہاں بہترین نصیحت آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، صاحبوں، بعض دفعہ تقدیر میں دعا وغیرہ کی شرط ہوتی ہے، بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہے جن میں یہ شرط پہلے سے طے ہوتی ہے اور وہاں پوشیدہ ہوتی ہے کہ دعا اگر ہو گئی اس کے لیے تو وہ تقدیر اس کے حق میں ہوگی، تو دعا اس کے لیے شرط ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں اور نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اگر دعا نہیں کرتے تو نتیجے بھی ظاہر نہیں ہوتے اور اسباب واضح نہیں ہوتے، مقصود حاصل نہیں ہوتا، یہ تمام کا تمام دار و مدار دعا پر ہی ٹکا ہوتا ہے۔ دعا کرنا یا نہ کرنا خود جزء تقدیر ہے، یعنی تقدیر کا ایک حصہ ٹھہرایا، دعا کرنا یا نہ کرنا یہ بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے کہ وہ خود بخود انسان کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ دعا کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اسے ادا کرتا ہے۔ حاکم فوجداری کے پاس مجرم مختار ہے اور فلاسفر کے پاس کسی کو اختیار نہیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فوجداری جو ہوتی ہے وہاں پر حاکم کے پاس مجرم کو اختیار ملتا ہے کہ وہ چاہے کہ اس کے لیے چند اختیارات ہوتے ہیں، اور فلاسفر کے پاس فلسفی جو ہوتے ہیں اور فلسفے کو جو زیادہ اختیار کرتے ہیں ان کے پاس کسی کو اختیار نہیں، یعنی سب کے پاس مجرم مجبور ہے۔ ایک طرف تقلید محض ہے تو ایک طرف آزادی، یعنی مکمل طور پر انسان آزادی کو تصور کرتا ہے۔ غیر مقلدی درمیان میں اہل علم کا اجتہاد مطلق، اجتہاد فی المذہب، اجتہاد فی المسئلہ، ترجیح کا سلسلہ ہے، یعنی یہ تمام تر اجتہادات درمیان کی اہل علم کے لیے راہ ہے، اور وقت بوقت تحقیق ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور ان کی فکروں کی درستگی ہوتی ہے، اور ان کے لیے اعمال اور انجام دینا اور دنیاوی اور معاملات کو بروئے کار لانا وہ ان کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے۔ اگر ان کا انکار کر دے اور ان کے سرے سے
ان کی نفی ہو جائے تو انسان کے لیے نئے امور اور جدید امور میں کسی قسم کی رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ حق کی اتباع کی جاتی ہے، اشتراکیت و ناقص اور جمہوریت اور ملوکیت و استبداد، یعنی معاملات میں ایک دوسرے کا شریک ہونا اور نقص کا پایا جانا۔ جمہوریت انسان کے انتخابات اور ان کے چننے سے کسی ایک کو طے کرنا، اور اسی طرح ملوکیت بادشاہت، اور استبداد یعنی سرے سے مکمل اس کا خاتمہ، کہ یہ تمام امور کے درمیان اسلامی انتخاب اور خلافت ہے۔ صحیح طرز عمل اور طریقہ یہ ہے اسلامی انتخاب، اسلامی طرز پر کسی کو حاکم انتخاب کرنا، اور خلافت خلیفہ طے کرنا، یہ درمیانی راہ ہے۔ اور تہور یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑنے، اور جبن یعنی بزدلی و نامردی کے درمیان شجاعت و مردانگی ہے۔ یہ انسان کی ایک اس کے لیے صحیح طریقہ کار شجاعت اور مردانگی کو وہ اختیار کرے، نہ کہ ہمیشہ جھگڑالو بنا بیٹھے اور نہ بزدل، بلکہ بہادر اور اس کے اندر مردانگی اور ہمت ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کے پاس مطلوب ہے، یہی پسندیدہ ہے۔ حرص و جمود کے درمیان عفت، یہ تمام امور ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ درمیانی راستہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، یعنی جس طرح لڑتے جھگڑتے رہنا اور بہت زیادہ بزدل ہو کے رہ جانا، یہ دونوں میں درمیانی راہ کیا ہو سکتی؟ خیر الامور اوسطھا کے تحت بہترین اور امت وسطہ ہے یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درمیانی امت ہے۔ تو ان دونوں میں کیا درمیانی راہ ہو سکتی؟ وہ اسلام کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرنا اور اپنے اندر مردانگی اور قوت کو پیدا کرنا۔ اسی طرح حرص اور جمود کے درمیان عفت ہے، نہ زیادہ حریص ہونا کسی معاملے میں، لالچی ہونا، اور نہ ہی بالکل کسی قسم کی اس کے پاس طلب ہی نہ ہونا، بلکہ اس کے درمیان عفت اور پاک دامنی اور اس سے جس سے وہ حفاظت ہو سکے اس کا طلب کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دہاؤ، مکر، پولیٹیکلی اور گربزمی اور اسی طرح بلاہت، یہ تمام الفاظ یہ زیادتی اور کمی پر دلالت کرتے ہیں، اور اس طرح کم فہمی کے درمیان علم درمیانی اصل، نہ زیادہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اور اس کو غلط استعمال، یعنی پولیٹیکل کا جو تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ غلط سیاست، بلکہ صحیح سیاست تو یہ ہے کہ انسان کے لیے اور بلکہ تمام اس کی رعایا کے لیے مناسب امور کو ترتیب دینا اور مہیا کرنا، یہ ہوگی صحیح سیاست، صحیح پولیٹیکل۔ اس کے خلاف مکر اور فریبی سے کام لینا اور بالکل بلاہت اور کمتری، زیادہ غلط استعمال اور بالکل جہالت اور کم فہمی کے درمیانی راہ یہ ہے کہ علم اور معرفت اور ذکاوت اور سلاست، یہ تمام چیزیں درمیانی راہ میں آئے گی۔ ہوشیاری، عقل مندی، انسان ہمیشہ نہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھے، نہ اتنا زیادہ انسان بتلائے، اور نہ بالکل جاہل مطلق اور ناداں بنا بیٹھے، بلکہ انسان عقل مند رہے اور علم سے آگاہ رہے، علمی آگہی اور معرفت حاصل کرے۔ اسی طرح اسراف اور بخل کے درمیان سخاوت ہے، نہ بہت زیادہ اسراف کے بارے میں یعنی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسلام اسراف سے منع فرمایا، اور بخل حد درجے کنجوسی اور بخالت کے درمیان، یہ دونوں ایک طرف زیادتی تو ایک طرف کمی، دونوں کے درمیان ہے سخاوت۔ انسان کھلے دل سے کام لے، سخاوت کرے، نہ حد درجے بخالت کرے، نہ حد درجے اسراف اور فضول خرچی کرتا رہے۔ اسی طرح رجاء اور وعید کے درمیان، ارجاء اور وعید یعنی امید اور وعید کے درمیان حق ہے، حق کو انسان قبول کرے، نہ وعید سے وہ زیادہ ڈرتا رہے، نہ امید پر تکیہ کر وہ وعید کو بالکل بھول جائے، بلکہ اس کے درمیان حق ہے اور انسان اس کو اختیار کرے۔
اسی طرح ارجا کے معنی یہاں ہے کہ مسلمان کبھی دوزخ میں نہ جائے گا، یہ امید ہے کہ مسلمان کبھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ اور وعید کے معنی ہے گناہگار پر عذاب کا ہونا ضروری ہے، یہ وعید ہے۔ اور درمیانی راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی فرماتا ہے، شفاعت انبیاء و صالحین بھی منظور فرماتا ہے۔ تو یہ ہے درمیانی راہ، اور یہ قبول منظور ہونا، یہ حق ہے، چاہے تو عذاب کرے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو گناہوں کی نیکیوں سے بدل دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے یعنی ان سب بندے کو حسن الظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، کہ میں میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ بندہ جیسے گمان کرے گا وہ اس کے لیے اس طرح ہے۔ تو انسان کو گناہوں اور سے بچتے ہوئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے اگر کہیں گناہ ہو بھی جائے تو توبہ اور استغفار کو استعمال کرتے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بنے۔ اور اسی طرح انبیاء اور صالحین اور اس طرح اولیاء اللہ اور ان طرح کی بزرگان دین اور قرآن اور نیک اعمال اور ان کی تمام کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس منظور ہوگی، اور یہ بھی حق ہے۔ مسلمانوں کا ایمان خوف و رجا، امید و بیم کے درمیان ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان یہ درمیانی راہ ہے، خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ معلوم نہیں علیم حکیم کیا کرتا ہے، کیا ہمارے اعمال میں کمزوری تو نہیں، ہمارے اعمال قابل قبول ہیں یا نہیں۔ اچھا، آدمی اعتدال پسند ہوتا ہے، کسی ایک جانب نہیں ڈھلک جاتا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا، افراط و تفریط سے احتراز کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ یعنی صراط مستقیم درمیانی راہ پر چلنا، اور یہ جو ابھی اس کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے فرض و لازم ہے۔ علماء فرماتے ہیں جوان آدمی کو زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے اور بوڑھے کو رحمت الہی کی امید پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بات ابھی ذکر کی گئی کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، تو ابتدائی عمر اس کی تطبیق یوں کرتے ہیں، اس کو محمول یوں کرتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں بندہ خوف کو وہ اپنے لیے ہمیشہ دل میں بٹھا رکھے، اور اس کی وجہ سے وہ نیک اعمال اور اعمال صالحہ کرنے کی اس کو توفیق ہوگی اور اس کی طرف وہ آمادہ ہوگا۔ اور جب عمر کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب وہ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت رحمت الہی کی طرف اس کی نظر ہونی چاہیے، اور اپنے اعمال پر اس کو امید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر اس کا خاتمہ اور اس کا یقین ہونا چاہیے۔ دنیا کے کام میں اللہ پر زیادہ اعتماد کرے اور خدا کے کام میں سعی و عمل کو اہمیت دے۔ بہت اہم اور بنیادی بات ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ غور سے سماعت کریں کہ دنیا کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ تمام پر اللہ تعالیٰ پر زیادہ اعتماد کرے، یقین رکھے۔ جتنے امور انجام پاتے ہیں ان میں یقین کامل اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے، اور خدا کے کام میں یعنی جو اللہ تعالیٰ جو اپنی طرف سے فرماتا ہے وہ ان میں سعی و عمل کو اہمیت دے، اور جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں انسان سعی، کوشش اور عمل کرتا رہے۔ راستے کے لیے عربی میں بہت لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ راستہ تو جیسے سبیل، طریق اور منہاج اس طرح کے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس لفظ کے اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر اشارہ کیا جائے کہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہی صراط جہنم پر سے گزر جائے گا، یا جہاں صراط کا لفظ جہنم پر پل صراط جو رکھا ہوا ہے، جو پل ہے، تو وہ صراط اس صراط کے مقابلے میں ہے۔ جو اس صراط پر چلے گا، اس راستے صراط مستقیم پر چلے گا، تو وہ اس صراط پر یعنی پل صراط پر سے گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا اور آسانی سے گزر جائے گا۔ جو اعتدال پر باقی نہیں رہا اس کو جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ جو یہ تمام امور جو ابھی ذکر کیے گئے اس میں وہ کہیں زیادتی کا شکار ہوا اور کہیں وہ کمی کا اس میں اور وہ اس کا حقدار ہوا، تو وہ
اس کو اعتدال کی راہ سے ہٹنا کہا جائے گا، اور اس کو اس راستے سے ہٹ کر ہمیشہ ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے اور درمیانی راہ پر آنا چاہیے، اور جو اعتدال پر باقی نہیں وہ اس کو جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح جب تھرمامیٹر میں پارا زیادہ چڑھ گیا تو بیماری ہے، اور اس سے اتر گیا، خاص عادات متعین ہوتے ہیں، انسان جب اس کو لگا لیتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مقدار سے وہ حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا تو وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور اس سے جب اتر گیا تو وہ بھی بیمار ہے۔ درمیان میں رہنا وہ اس کے لیے درستی ہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ جوش بھی مضر اور نقصان دہ ہے، اور ضرورت سے کم جوش بھی مہلک ہے۔ انسان کے اندر جولانیت ہونا چاہیے، اور حرکت اور تحرک، اور اس کے اندر ایکٹیونیس، یہ تمام چیزیں ضروری ہے۔ نہ حد درجے زیادہ ہونا چاہیے، نہ حد درجے کم ہونا چاہیے، بالکل ایک میانہ روی، اعتدال پسندی اور مسلسل فہم عمل آوری اس پر چلتے رہنا ضروری ہے۔ مسلمان تو ہدایت پر ہی رہتا ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے معنی ہے کہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ نیز ہر چند کے ایمان و عقیدہ درست ہے، مگر اعمال کی مشقتوں اور بلاہائے آسمان یعنی آسمانی بلاؤں پر صابر رہنے کی توفیق عطا فرما، ثابت قدم رکھ، یہ دعا اس میں ہوتی ہے۔ وساوس و شبہات یعنی شیطانی وسوسوں اور شک و شبہات اور کسی قسم کا اشکال سے بچنا اور راہ حق پر گامزنی عطا کرنا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میں ہی مضمر ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرو۔ دیکھو یہ ایک مختصر دعا ہے، مگر کیسی جامع اور کلی دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہے مختصر، لیکن اس کے اندر تمام چیزیں چھپی ہوئی ہے، اور تمام دعاؤں کا خلاصہ ایک دعا میں اللہ تعالی ہمارے لیے عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد ذکر ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کے بارے میں یہاں چند باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ نعمت کی اقسام، نعمت دنیاوی ہوتی ہے، نعمت اخروی، یعنی وہ نعمتیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ جو آخرت سے۔ دنیاوی کی بھی چند اقسام ہیں، چند قسمیں ہیں، بعض میں کی وہبی اور بعض کسبی۔ وہبی یعنی وہب کے معنی عطا کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور بعض ہوتی ہے کسبی، جس میں انسان اپنے اعمال سے اور اپنے مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے انسان اس نعمت کا مستحق بنتا ہے۔ وہبی کے اقسام ذکر کیے جاتے ہیں، روحانی، جسمانی۔ روحانی جیسے جسم میں روح کا پھونکا جانا، یہ وہبی ہے۔ یہ روح جو ملی ہے جسم میں، جو اس کا جسم ٹھکانہ بنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا ہے۔ اسی طرح عقل و حواس سے امداد لینا، مدد لینا۔ عقل جو انسان کو ملی اس سے مدد حاصل کرتا ہے، اور حس جو اسے ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے مدد لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی نعمت ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس طرح جسمانی جیسے بدن اور قوائے بدن کا پیدا کرنا، انسان کے اندر جو بدن ہے، انسان کا جو بدن ہے اور اس میں جو طاقتیں ہیں اور قوتیں ہیں، اور اسی طرح صحت و سلامت اعضاء کا باقی رکھنا کسبی۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ملی ہے انسان کو، یہ بعض روحانی جو اس کے جس سے وہ استفادہ کیا ہے، اور بعض جو ہے جسمانی اعتبار سے جو اس سے یہ جسم اور اس کے جو طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ تمام اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ وہبی ہے۔ اب رہی کسبی نعمتیں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، جیسے تحلیہ فضائل و تخلیہ رذائل، یعنی تحلیہ فضائل زینتوں اور فضیلتوں سے آراستہ ہونا، اور تخلیہ رذائل رذیلتوں اور بالکل
ایک دم خراب اور نچلی اور بری خصلتوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھنا اور اپنے سے خالی کرنا، یہ تمام دو چیزیں بھی انسان کے لیے کسبی ہیں۔ یعنی قابل تعریف حالات پیدا کرنا، انسان اپنے لیے وہ کوششیں کرتا ہے جس سے وہ تعریف کا مستحق بنے اور قابل بنے، اچھے صفات سے موصوف ہونا اور بری عادتوں سے بچنا، اور کوئی کام رذیل لوگوں کی طرح کوئی عمل ایسا نہ کرے کہ جس سے وہ رذیل لوگوں کی یعنی برے لوگوں سے مشابہت رکھے، یا برے لوگ عمل کرتے ہیں ویسا عمل کرے، تو وہ یہ کسب کر یہ کما کر وہ کسبی اور کسبی صفات کا وہ مستحق بنتا ہے۔ اس کے سامنے دونوں چیزیں ہیں، وہ اگر اچھی چیزیں اختیار کرے تو اس کی تعریف ہوگی، بری چیزیں اختیار کرے تو اس کی مذمت اور تنقید ہوگی اور اس کو برا بھلا کہا جائے گا۔ یہ ہوگی اس کی کسبی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہیں۔ اسی طرح اچھے صفات سے موصوف ہونا اور بری عادتوں سے بچنا، اور کوئی کام رذیل برے لوگوں کی طرح نہ کرنا، معافی اور گناہ، دیدار الہی، معیت انبیاء اور صدیقین، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار سے مشرف ہونا اور انبیاء صدیقین کی معیت وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطیہ، احسانات ہیں، عنایتیں ہیں۔ یہ تمام نعمتیں جو بندے کو الآخرت میں ملنے والی ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور یہ تمام چیزوں پر جس کا ایمان ہے، یقین ہے اور عقیدہ صالحہ ہے اور نیک اور بندہ اچھے اخلاق کو اختیار کرنے والا ہے، فضائل سے متصف ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ تمام خوبیاں اس کو جو ملے گی، جو نعمتوں سے وہ سرفراز ہوگا، یہ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے احسانات ہیں اور عنایتیں ہیں، یہ تمام وہبی ہیں۔ اسی طرح نعمت کی ایک اور قسم وہ نعمت جو راست اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے، جیسے خلق یعنی پیدا کرنا، یہ نعمت اللہ تعالیٰ سے بالراست بندے کو ملتی ہے۔ دوسری نعمت تو خدا کی دی ہوئی ہے مگر پہنچی کسی آدمی کے ذریعہ سے، جیسے ماں، باپ، استاد، بادشاہ، کہ ان کی نعمت ہرگز ہم تک نہ پہنچتی اگر اللہ نہ چاہتا۔ یہ تمام جو ہم تک پہنچے ہیں بالواسطہ پہنچے ہیں، کسی اور کی وسیلہ سے، کسی اور کی ذریعے سے پہنچے ہیں۔ اب اس طرح تیسری قسم ہے انعامات جو بھاری اطاعت کی وجہ سے، بہت زیادہ مشقتیں اور ریاضات کی وجہ سے پہنچے۔ ایسے انعامات بھی حقیقتاً اللہ ہی کی طرف سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اعضاء، ہاتھ، پاؤں اسی کے دیے ہوئے ہیں، توفیق اسی کی دی ہوئی ہے۔ بہرحال تمام انعامات کا مرجع یعنی تمام انعامات تو لوٹتے ہیں، وہ اس کا اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو کچھ نعمت ہے وہ اللہ ہی کے پاس سے ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، سب اس کی فروع ہیں اور وہ اصول ہے۔ تمام نعمتیں اسی کی شاخ ہے اور بنیادی نعمت اللہ تعالیٰ کی، اور اصل اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ نعمت ایمان ہے۔ الذین انعمت علیہم کی وضاحت، یہ کون حضرات ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ آیت اس آیت کی وضاحت کرتی ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ لوگ کیا ہی بہتر رفیق طریق ہے، یعنی راستے کے لیے کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ تو عبارت یوں ہوئی، اہدنا صراط النبیین والصدیقین، گویا کہ ہم کو نبیوں کا اور صدیقین کا اور ان حضرات کے راستے پر ثابت قدم رکھ اور ان پر ہم کو چلا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدہ کی اتباع اور اس کی طرف ہدایت تو مقصود ہو ہی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی اتباع بھی مقصود ہوئی۔ اس طرح یعنی تمام اس آیت کی وضاحت میں ذکر کرتے ہیں، اس طرح ان کی خلافت بھی ثابت ہو گئی
اور حضرت عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم شہید ہیں، صدیق بھی ہیں، لہذا ان کی اتباع بھی ضروری ہو گئی اور خلافت ثابت۔ یہ بات واضح ہے کہ صدیقیت شہادت زمانہ نبوت کے بعد بھی رہتی ہے۔ یہ ذہن میں نہ آئے یہ بات کہ یہ تمام اوصاف انبیاء کے بعد نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح کا گمان سراسر خلاف عقل ہے، اور عقیدہ اہل سنت اس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ تمام چیزیں اہل سنت کے پاس کہ ثابت ہے، شہادت، خلافت اور اسی طرح صداقت، یہ تمام چیزیں، تبھی یہ تمام صفتوں سے منسوب اور متصف یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی اتباع ضروری ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ صدیقیت شہادت اور زمان نبوت کے بعد بھی رہتی ہے، لہذا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و مالک و شافعی و احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی اتباع نیز حضرت سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ و معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ و ابو احمد کبیر الرفاعی و بہاء الدین محمد البخاری نقشبندی و ابو الحسن علی شاذلی رحمہم اللہ، یہ تمام اولیاء بزرگان دین وغیرہ حضرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع بھی مطلوب ہے۔ اسی طرح انسان اپنے پیر و مرشد کو کم سے کم صالحین میں سے جان کر مرید ہوتا ہے، لہذا انعمت علیہم سے وہ بھی مقصود ہے۔ یہ تمام تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ انعمت علیہم کی تفصیل وضاحت کیا ہے؟ صاحبو، اسلام بڑا صلح جو مذہب ہے، بہت ہی صلاحیت اور صلح رکھنے والا ہے۔ اسلام میں تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کو مانتا ہے وہ آدم علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے وہ آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام دونوں کو مانتا ہے۔ جو یہودی یا موسوی ہوگا وہ ان تینوں صاحبوں کو بھی مانے گا۔ جو عیسائی یا کرسچن ہے وہ ان چاروں صاحبوں کو بھی مانے گا۔ مسلمان یا محمدی تمام پیغمبروں کو مانتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا اسلام کے خلاف ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی رسالت اور ان کی نبوت کی صداقت یہ اسلام ہے اور مسلمان ہے۔ اسی طرح اسلام کسی ایک پیغمبر کی تحقیر کو ایسا ہی حرام سمجھتا ہے، یعنی نعوذ باللہ ان کی شان میں کسی قسم کی کمی کرنے کو ایسا ہی حرام سمجھتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے کو۔ میری ان باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں ابھی ذکر کی گئی ہے اس میں کیا واضح ہوتا ہے کہ ابراہیمی نوحی ہے، موسوی ابراہیمی بھی ہے، عیسائی موسوی بھی ہے، وہ جو محمدی ہے اور وہ آدمی نوحی ابراہیمی موسوی عیسائی اور مسلمان بھی ہے۔ جو تمام نبیوں کو مانتا ہے وہ محمدی بھی ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کر باقی انبیاء میں سے اور رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار کرتا ہے یا ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرتا ہے تو وہ یا کسی قسم کی شان میں کمی کرتا ہے تو وہ اسلام سے مسلمان نہیں کہلاتا۔ تو اسی طرح جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، موسوی ہو یا نوحی ہو یا ابراہیمی ہو، کسی بھی نبی کا پیروکار ہے اور تابعدار ہے، اتباع کرنے والا ہے، تو اس کے لیے بھی اس مذہب پر وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک وہ اس مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمدی نہ ہو۔ اسی طرح صاحبو ایک اور بات یاد رکھنا ہے، انسان میں دل، جگر، معدہ، شش، مقدم، دماغ اور الدماغ ان سب کو عالم علوی سے ربط ہوتا ہے۔ یہ تمام اعضاء جو بھی ذکر کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو ملے ہیں نعمتیں، ان کو عالم علوی سے ربط ہوتا ہے۔ ایک خاص قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ایک جو عالم ہے، جو خاص عوالم اللہ نے بنائے ہیں، وہ ایک عالم علوی، ایک بڑے درجے کا عالم، اس سے ربط و تعلق ہوتا ہے۔ جو لوگ ذاکر شاغل ہیں
یعنی ہمیشہ مشغول ہوتے ہیں اللہ کے ذکر میں، ان کو معلوم ہے یہ چیز۔ اور ایک عضو رئیس یعنی دل اور جگر وغیرہ ایک پیغمبر کے ماتحت ہے، یعنی ہر دل جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ گویا کہ نبی کی اتباع اور نبی کے اور پیغمبر کے ماتحت ہے۔ اور ہر ایک پیغمبر کی ایک مخصوص خاصیت ہے، جیسے آدم علیہ السلام اجمالی طور سے تمام اسماء الہیہ و حقائق اشیاء سے واقف ہیں، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی حمیت دین اور غیرت بھی امتیاز خاص ہے، جیسے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم میں ممتاز ہیں، جیسے علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، یعنی میرے حال سے وہ واقف ہے۔ یہ جب آپ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے فرشتوں سے یہ فرمائے۔ اور اسی طرح بچے کو ایسے لق و دق جنگل میں چھوڑ دو جہاں چڑیا چوں نہ کرے وہ اور کوا کائے نہ کرے، جی اچھا اسی طرح یہ تمام آپ پر احکامات ہوئے، بچے کو لے جا کر ذبح کرو، جی اچھا یہ تمام پر تسلیم و رضا اور ثابت قدم رہے۔ تو یہ تمام صفات کے حامل مختلف انبیاء کرام ہیں۔ تو اسی طرح جب بندے کا دل ذاکر رہتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو کسی نہ کسی نبی کے ماتحت ہوتا ہے اور عالم عالوی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی جس طرح ہم ذکر کیے کہ تصوف اور تزکیہ نفوس اور اس طرح کی علماء اور صوفیاء اور بزرگوں کے اقوال سے یہ تفسیر ہو رہی ہے، تو اس میں یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام عشق و محبت سے سرفراز ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربی ارنی انظر الیک، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے قول کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے ربی ارنی انظر الیک، تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آپ کو ملا۔ اس کے بعد پہاڑ پر تجلی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام توحید میں گم ہیں، جیسے نادان لوگ خدا کا بیٹا سمجھنے لگتے ہیں، یعنی یہ دیکھ کر وہ ایک بات پر آ کر ٹھہرے۔ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہر بات کو تیار ہیں، ہر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، دل مستقیم ہے، آنکھیں فراق ابراہیم رضی اللہ عنہ میں رو رہی ہیں، بچھو کو بچھو کا حق دیتے ہیں، بچھو کاٹتا ہے اس کا اثر لیتے ہیں، یہ نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو، وقت آتا ہے تو انگلیوں میں سے پانی بلبلے دیتا ہوا نکلتا ہے، نیست سے ہست کرنا بھی انہی کا کام ہے، یعنی بالکل جس کا وجود نہیں اس کو وجود بخشنا بھی انہی کا کام ہے۔ یہ تمام چیزیں سب لوگ اول نوح علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں اور ان سے نور حاصل کرتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر حقیقت جامع تمام جامع حقائق سے کی حقائق کو تمام جامع ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے ابھی یہاں بیان کیا گیا کہ ہر محمدی عیسوی موسوی ابراہیمی نوحی اور آدمی یعنی آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ ان کو لطائف کہتے ہیں، لطیف کی جمع ہوتی ہے، جو خاص شے اور دل کے ایک مقام، دل کے مقامات کے نام ہے۔ یہ ہر لطیفہ کا ایک رنگ اور ایک مقام ہے، یعنی یہ لطیف یعنی لطائف کا واحد لطیفہ ہے۔ تو یہ لطیفہ نہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ لطیف شے اس کثیف کی ضد ہوتی ہے، بالکل ہلکی شے جس کو جو بہت زیادہ انسان سے تصور سے بالاتر ہوتی ہے، اس کو جیسے اس کے لیے ایک مثال سمجھ لیں آپ کہ جیسے روح ہے، ایک لطیف شے ہے جو پکڑ میں نہیں آتی، جو گرفت میں نہیں آتی، اور جسم اس کے مقابلے میں کثیف شے ہے۔ تو ہر لطیف
ہر لطیفہ یعنی یہ لطائف کا واحد جو یہ مقام اندرونی باطنی جو مقامات ہیں دل کے، ہر لطیفہ ایک رنگ ایک مقام ہے اس کا، جو کاسب ہیں انوار پیغمبران سے رنگین رہتے ہیں۔ یہ ہر مرتبہ یہ حاصل کرتے رہتے ہیں جب ذکر ہمیشہ اللہ کی یاد میں ذاکر اور شاغل رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو وہ کاسب ہوتے ہیں یعنی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور پیغمبران اسلام پیغمبروں سے وہ ان کے انوار سے رنگین رہتے ہیں، اور وہ ان سے یعنی مختلف قسم کے فضائل و کمالات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور محمدی بے رنگ رہتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ سفید بے رنگ کہلاتا ہے، یعنی محمدی یہ رنگ سفید ہوتا ہے، مگر وہ جامع ہوتا ہے 7 رنگوں کا، یعنی سفید رنگ میں تمام صفات داخل ہوتے ہیں اور وہ تمام رنگوں کا جامع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک مسلمان بشرطے کہ مسلمان ہو، اس کے اندر اسلام اور مکمل جب اس ایمان ہو تو نور ایمان اس کے دل سے تاباں اور روشن ہوتا ہے، وہ سب کچھ رکھے گا اور تمام چیزوں کا حامل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبو، یہاں پر پپناٹزم اور مسمرزم والے کچھ دکھاتے ہیں یا کرتے ہیں، سب ان کے نفس کے پیداوار ہیں، یعنی جو لوگ اپنی کرتب سے اور اس طرح سے جو چیزیں اسلام کو اختیار کرے بغیر کچھ چیزیں وہ جب دکھاتے ہیں جادوئی طور پر، یا کچھ ایسے آثار و نمایاں کرتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل عقل سے دور اور بعید ہے، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں سب ان کے نفس سے پیداوار ہیں، یہ خود کرتے ہیں۔ اور مذہبی آدمی شاگرد رسول ہوتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مستفید ہوتا ہے، اس کی دوڑ خدا تک ہے، سکون قلب سکون نفس اس کا حصہ ہے، اور ان کا لادینوں کو یہ نعمت کہاں سے ملے گی؟ جو دین ہی سے دور ہو جائیں تو ان کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کا قرب اور یہ انبیاء کا فیضان ان کو کہاں تک میسر اور کیسے میسر ہو؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ اسی طرح صاحبو، اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں یہ مختصر صاحب کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ توحید یہ اصل اصول ہے، سارے مذہب کی بنا اسی پر ہے۔ دنیا میں جتنے مذہب جھگڑے ہوئے ہیں توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے، یہی بنیادی وجہ ہے۔ دیکھو، ہر گھر کا بڑا ہوتا ہے جو گھر کا انتظام کرتا ہے اور اس کو مینیج کرتا ہے، اور اس کے ارینجمنٹ اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ محلے میں بھی میر محلہ ہوتا ہے اور اس کا صدر ہوتا ہے۔ سلطنت میں بادشاہ یا میر مجلس ہوتا ہے۔ کیا نظام عالم، دنیا کا نظام چلنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے حاکم مطلق کی ضرورت نہیں؟ صاحبو، اگر کئی خدا ہوتے اور سب ایک زبان ہوتے، یعنی سب ایک ہی بات کہتے، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کر سکتے تو سب بیکار تھے۔ یعنی اگر اس طرح سے مان بھی لیں کہ خدا اور بھی ہوتے اور سب ایک ہی بات کرنے والے ہوتے تو سب کے سب بیکار ہوتے۔ آپس میں اختلاف ممکن تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں کوئی ایک بات کہتا تو کوئی دوسرا اور بات، تو اس طرح سے اختلاف ممکن تھا۔ تو جس کی نہ چل سکتی، یعنی جس کی بات وہ مختلف خداؤں میں نہ چل سکتی، وہ کیوں کر خدا ہو سکتا؟ تو جس کی چلتی وہ خدا ٹھہرا، اور جس کی نہیں چلتی وہ خدا کیوں کر ہو سکتا؟ ہمارے پاس تو خدا کا یقین کرنا اور اس کے وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھنا بالکل فطری ہے، یعنی اللہ کی ذات کو ایک ماننا یہ فطری تقاضا ہے اور ایک یقینی امر اور معاملہ ہے۔ اسی طرح توحید کا اس کے اقسام، اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے دوسرا اصل محبت۔ دنیا محبت پر قائم ہے، کسی سے محبت نہ ہوتی تو دنیا
گرد و غبار ہوتی اور کچھ نہ ہوتا، نہ جھاڑ ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے۔ محبت طبعی اور فطری بھی ہوتی اور ہوتی ہے، اور ارادی بھی، ارادے سے بھی ہوتی ہے اور فطرتاً بھی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے طبعی محبت ہوتی ہے، فطری محبت ہوتی، غرض کی بھی محبت ہوتی ہے، نفع و لذت پیدا کرنے کے لیے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے نوکروں کو اپنے آقاؤں سے محبت ہوتی ہے، خدا کے واسطے بھی محبت ہوتی ہے۔ خدا کی محبت پائیدار ہے، یعنی بہت ہی مضبوط ہے۔ ماں سوا کی محبت ناپائیدار ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے محبت ہونا یہ مضبوط نہیں، اور یہ اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ غرض نکل گئی اور تم کدھر اور ہم کدھر، یہ تمام محبتیں جو ہوتی ہے وہ اغراض اس میں وابستہ ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو وہ بے غرض ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اللہ جن جن سے محبت کرتا ہے ان تمام سے محبت ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ بندے کے پاس وہ تمام چیزیں محبوب ہونی چاہیے۔ تیسرا اصل فرض شناسی، انسان اپنا عمل کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ انسان حقوق و فرائض میں مقید ہے، محدود ہے۔ حدیث شریف میں ہے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور تمہاری گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، لہذا تم خودکشی نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کا جس طرح اس پر اس کا حق ہے، تو یہ عمل انسان کیسے ادا کر سکتا ہے، کیسے انجام دے سکتا ہے، جبکہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، نہ کہ اس کو ختم کر دے۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو بیکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کو اس کی حفاظت کا حکم ملا، یہ اس اعضاء کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا کیے۔ اسی طرح بیوی کا بھی حق اس پر ہے۔ ابو جحیفہ کے بیٹے عون اپنے باپ ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دونوں میں بھائی چارہ کر دیا، یعنی مواخات، یعنی ایک دوسرے کو آپس میں بھائی بنا دیے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الدرداء کو رضی اللہ عنہ کو بری حالت میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، وہ ہمیشہ دین میں مصروف ہوتے ہیں، تو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں۔ اتنے میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا، کہا بھائی سلمان تم کھانا کھا لو، میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان بولے تاوقتے کہ تم نہ کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس پر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ رات ہوئی تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی اور سو رہو، یعنی اور تھوڑا سو جاؤ۔ یہ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں جب وہ آپ نماز کے لیے ٹھہرے، تو ابھی اور سو رہو۔ جب پچھلی رات ہوئی تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھو، چنانچہ دونوں نے اٹھ کر نماز تہجد پڑھی۔ پھر سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی طرف روئے سخن کر کے کہا، یعنی گفتگو آپ نے فرمائی، بھائی ابو الدرداء تم پر تمہارے پروردگار کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم ہر حق دار کو اس کا حق دو۔ اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان باتوں کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا سلمان نے بالکل سچ کہا۔ تو یہ ہے اہم حدیث جس کو انسان سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے تیسرا اصول دین کا فرض شناسی، کہ انسان اپنے اور اپنے ماتحتین اور اپنے جو جن کا اس پر انسان پر حقوق ہے جن کے، اس سے واقف ہونا۔ پہلی بات تو واقفیت نہیں تو چہ جائے کہ وہ اس پر عمل کیسے اس پر ہو سکے،
تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو جانے کہ اس پر کیا حق ہے، اس کے گھر والوں کا اس پر کیا حق ہے، اور اس کے بھائیوں، رشتہ داروں اور ماں باپ کا اس پر کیا حق ہے۔ اس طرح انسان، دوست، دشمن، چھوٹے بڑے، میاں بیوی، ماں باپ اور اولاد سب کے حقوق وہ ہیں، وابستہ ہیں، سب کا حق ادا کرتا ہے۔ بادشاہ اور رعایا کے بھی حقوق ہیں، سب کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اپنے حقوق اگر لوگ ضائع کر رہے ہیں تو تم ان کے حقوق کو برباد نہ کرو، اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کا اعمال اور انجام اور نتیجہ، لیکن انسان خود ان کے ساتھ وہ معاملہ اور وہ رویہ اختیار نہ کرے۔ فرض شناسی بڑا اہم اصول ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو، یہ بہت ہی بنیادی اصول ہے۔ اس طرح چوتھا اصول اعتدال، یعنی درمیانی راہ اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ دیکھو جیسے آپ کے سامنے ابھی اس کی مثال دی گئی کہ جو تھرمامیٹر میں پارا ہوتا ہے تو وہ جس نمبر پر ہونا چاہیے تو اسی پر اگر وہ نہ ہو، زیادہ اور کمی اس میں ہوتی چلی جائے تو وہ اعتدال کی حد سے آگے بڑھ گیا۔ تو یہی مناسب ہے کہ ہر معاملے میں انسان میانہ روی اختیار کرے، اعتدال اختیار کرے۔ اور اسی طرح قرآن شریف میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، یعنی خدا یا ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ ٹیڑھے خطوط بہت سے ہوتے ہیں اور خط مستقیم صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور بیچ میں ہوتا ہے تمام خطوط مستقیم ایک دوسرے پر منطبق اور اسی پر آ کر ملتے ہیں۔ مسلمان کی تعریف ہے امتن وسطا، یعنی میانہ رو، گروہ، درمیانی راہ پر چلنے والی جماعت۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی نہ تم ظلم کرو اور نہ کوئی اور تم پر ظلم کرے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ وزن قائم رکھو اور بیلنس اور میزان میں نقصان نہ کرو۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی اہم اصول ہے۔ اسی طرح اس بارے میں روایت ذکر کی جا رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوالات کیے۔ پھر جب ان کو خبر دی گئی تو گویا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا کہ ہم کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ اپنے دامن رحمت میں چھپا لیے ہیں، لہذا وہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ شب بیداری کروں گا اور رات بھر، یعنی وہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ ہیں، لہذا وہ یہ آپ میں نہیں ہو سکتے گناہ۔ تو اب یہ 3 اشخاص جو حضور صلی اللہ آپ کی گھرانے کے پاس حاضر ہوئے تھے، تو وہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں شب بیداری کروں گا، یعنی رات بھر جاگتا رہوں گا اور نمازیں پڑھتا رہوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں صائم الدہر رہوں گا، یعنی زمانہ بھر ہمیشہ میں روزے رکھتا رہوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، ایسا نہ ہوگا کہ کسی دن میں روزہ نہ رکھوں گا۔ ایک اور شخص نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی شادی کروں گا ہی نہیں، یعنی مطلق وہ غیر ازدواجی زندگی گزاروں گا۔ تو اس طرح کے 3 اشخاص 3 باتیں کہتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور پھر فرمایا آپ نے کہ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا، تو انہوں نے کہا ہاں، میں بنسبت تمہارے خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اس کی ناخوشی سے پرہیز کرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہذا جو میرے طریقے سے منہ پھیرے، اعراض کرے، وہ میرے متعلقین میں سے ہرگز نہیں۔
میرے متعلقین میں سے نہیں ہے۔ یہ روایت کو بخاری مسلم مشکات نے نقل کیا۔ یہ واضح حدیث ہے، اس میں یہ مفہوم واضح ہے کہ انسان کس طرح میانہ روی اور درمیانی راہ اختیار کرنا اس کے لیے بہتر ہے اور ضروری۔ اور اسلام کا 5واں اصول ہے مساوات، یعنی برابری، سب کے لیے یکسائیت۔ حدیث شریف میں الناس کاسنان المشط، لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہے، یعنی کنگھی کے دندانے جس طرح سے برابر ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی اٹھا ہوا اور ابھرا ہوا ہوتا ہے، نہ کوئی اس میں دبا ہوا ہوتا ہے، سب ایک لیول میں اور برابر ہوتے ہیں۔ تو ادائی حقوق سب پر برابر واجب ہے، حقوق کو ادا کرنا سب پر یکساں اور واجب ہے۔ دیکھو، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، امیر غریب سب ایک صف میں بازو لگا کر کھڑے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا، خود ان کو انسان سے افضل سمجھا، وہ ابلیس تھا۔ یہ اس کے اوصاف تھے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے والا یہ ابلیس ہی تھا، یعنی مجھے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے، لہذا میں انسان سے افضل ہوں۔ ذات کا جھگڑا ابلیس کا نکالا ہوا ہے۔ یہ سب سے بنیادی اور سب سے پہلے وجود میں آنے والا جھگڑا یہ انسان میں اگر پایا جا رہا ہے تو وہ ابلیس ہی اور ابلیس کا عمل ہے۔ رنگ، زبان، قوم، ملک کا اختلاف اسلام میں ہرگز نہیں۔ فضیلت کا معیار اسلام میں تقویٰ ہے، عمل صالح ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم میں بزرگ اللہ کے پاس وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اسی طرح اسلام کا تقریباً یہ ہے 6واں اصل اور بنیادی اصول تقسیم دولت۔ ایک اور بنیادی اصول تقسیم دولت ہے، یعنی بعض قوموں کے پاس بڑا بیٹا تمام دولت کا مالک ہوتا ہے، بعض کے پاس عورت کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی، بعض کے پاس دولت ایک مشترکہ یعنی تمام میں پائے جانے والا قومی چیز ہوتی ہے، بعض کے پاس تمام دولت کا مالک ایک شخص ہوتا ہے۔ یہ لوگ کمانے میں بھی آزاد ہیں اور نہیں دینے میں بھی آزاد ہیں۔ جس طرح اسلام میں ایک بہت ہی معیاری انداز اور اسلوب رائج ہے اور نافذ کیا گیا ہے مال کی تقسیم کا اور دینے اور لینے کا، یہ تمام چیزیں اسلام میں جس طرح میانہ روی سے اور درمیانی راہ پر مشتمل ہے تقسیم کا معاملہ، یہ دیگر مذاہب میں اس طرح نہیں، جہاں بعض مقامات پر پورا کا پورا ہڑپ لیا جاتا ہے اور حاصل کر لیا جاتا ہے، جہاں نہ کمانے میں مکمل کماتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں اور نہ مکمل طور پر وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اسی طرح غلام ذاتی ملکیت نہیں رہتا، با اختیار اور بے اختیار یہ اس کے اصولوں سے خارج ہوتا ہے۔ یہ تمام ذمہ داریاں اسلام سب پر عائد کرتا ہے۔ اسی طرح اشتراکیت، آدمی سامراج اور کبھی اشتراکیت میں عامت الناس کسی چیز کے مالک نہیں، یعنی تقسیم میں ایک دوسرے پر اشتراک کرنا، اس پر معاملہ حاصل، اس پر ملکیت حاصل کرنا، اس میں عام لوگوں کا دخل نہیں ہوتا، عامت الناس، اور سب قوم کا، بیوی قوم کی، بچے قوم کے، یہ تمام چیزیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں سوال کیا جاتا ہے کہ غلام کے کیا معنی ہے؟ غلام ذاتی ملکیت نہیں رکھتا، با اختیار خود کسی چیز میں تصرف نہیں کر سکتا۔ جس قوم میں اشتراکیت ہے، ساری قوم غلاموں کا مجمع ہے، یعنی پوری قوم خود غلام بنی ہوئی ہے، چند تو آقا ہیں، باقی سب غلام ہیں۔ اسلام میں کمانے میں آزادی ہے، مگر غریبوں کو زکوٰۃ دینا، مرنے کے بعد تمام دولت کا افراد قوم میں تقسیم ہونا فرض ہے۔ ہمسائے کا بھی حق ہے، یعنی پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ غریبوں کی امداد قانونی طرح سے بھی واجب ہے اور اخلاقی طور سے بھی۔ یہ تمام چیزیں اسلام واجب گردانتا ہے اور فرض کرتا ہے۔ رمضان کی عید ہوئی تو غریبوں کو فطرہ دینا پڑتا ہے، عید الاضحیٰ ہوئی تو تیسرا حصہ گوشت کا غریبوں کو دینا پڑتا ہے۔ یہ تقسیم میں عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون جو ہر مسلمان پر یکساں طور پر نافذ ہوتا ہے۔ تقریباً 7واں یہ ہمارا اس میں جو ذکر کر رہے تھے اسلامی اصول کی بنیادی اصول میں سے اسلامی 7واں اصل احترام جاندار،
یعنی ہر وہ شے کا احترام جس میں جان ہے۔ ایک یہ 7واں اصل ہے، کسی جانور کو آگ میں نہیں ڈال سکتے، سانپ، بچھو، کھٹمل کو بھی نظر آتش نہیں کر سکتے۔ جنگ کے وقت بھی عورتوں کو، بچوں کو اور تارک الدنیا یعنی فقیروں کو قتل نہیں کر سکتے۔ جو بالکل ایسے ضعیف حضرات جو بوڑھے ہیں اور کمزور لوگ ہیں تو ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ خود کوئی شخص خودکشی نہیں کر سکتا، خود اپنے آپ کو وہ، یہ بھی تو ایک جان ہے انسان کی، تو اپنی جان کو وہ نہیں لے سکتا۔ تو جانور تو ایک طرف بے وجہ بے سبب درختوں میں آگ نہیں لگا سکتے۔ تہذیب جدید میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور دیگر قسم کے آلات سے بلا امتیاز سب کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ جو اسلام یہاں تک امن اور اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے کہ وہ بے جان چیز کو بھی بلا وجہ نہیں مار سکتے، تو جاندار تو درکنار۔ تو اب یہ کہاں نئی دور کی ایجادات جو تمام کو زد میں لی ہوئی ہے، بس صرف اور صرف آپسی اختلافات اور دشمنیوں کی وجہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 8واں امن اور اصولی بنیادی اصل اسلام کا حفظ امن، سلامتی کو برقرار رکھنا، امان اور یعنی حفظ و امان کو محفوظ رکھنا، یہ ایک اہم اصول ہے۔ فتنہ و فساد برپا کرنا اسلام میں ہرگز درست نہیں۔ ان اللہ لا يحب الفساد، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور والفتنة اشد من القتل، قرآن ذکر کرتا ہے کہ یعنی اور فتنہ برپا کرنا قتل سے زیادہ بدتر ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان فتنہ انگیزوں سے، فسادیوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ اور بدامنی باقی نہ رہے۔ اگر جنگ و قتال جھگڑے کا حکم بھی مل رہا ہے تو وہ فتنے کے خاتمے کے لیے اور بدامنی کو ختم کرنے کے لیے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تو اسی طرح یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ یعنی جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا بیٹھتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو بھی گالی نہ دو کہ کہیں آگے بڑھ کر نادانی سے وہ اللہ کو بھی گالی دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تک ان کی گالی کو سبب بننا اللہ تعالیٰ کے لیے ذریعہ وہ تم بنو گے۔ تمہاری جان بوجھ کر ان کے گناہوں، ان کے معبودوں کو، باطل معبودوں کو گالی دینا، وہ نہ جانے میں، جانے انجانے میں وہ تمہارے معبود حقیقی کو گالی دیں گے۔ کن اسباب سے امن تباہ ہوتا ہے؟ دوسروں کو گالی دینا، خود کو اچھا سمجھنا، زنا کاری، قمار بازی یعنی جوا، سٹا اور اس طرح کی یہ جو بری بیماریاں ہیں، شراب خوری سے، یہ سب موجب ہیں بدامنی اور فتنے کے۔ ان تمام فتنہ انگیز امور سے احتراز کرو تو بے شک دنیا میں امن و امان پیدا ہو جائے گا۔ اسلام کا مقصد اعلیٰ امن ہی ہے۔ اسلام فتنہ انگیزی کو باقی نہیں رکھتا اور نہ رکھنا چاہتا ہے۔ چند بنیادی اصول اسلام پر عمل کرو تو تمہارا دین بھی اچھا ہوگا اور دنیا بھی۔ دیندار اور بے دین سب کے لیے یہ اصول فائدہ بخش ہے۔ یہ ایسا اصل اور بنیاد ہے کہ اس کو اختیار کرنے سے سب پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، بلکہ جہاں جہاں جاندار ہے بلکہ بے جان تمام مخلوقات کو اس سے بھی فائدہ اٹھائے گی اور فائدہ پہنچے گا۔ اور اس طرح آخری اصل یہاں ذکر کیا جاتا ہے یہ ہے کہ دعا، یہ بنیادی اصل ہے۔ ایک آخری بنیادی اصول اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، گریہ وزاری کرنا اور عاجزی و انکساری اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا۔ انسان لاکھ کوشش کرے، کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم اسی اصول پر دعا کرتے ہیں اور ہمارے اس درس کو یہاں ہم ختم کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس کا ایک مرتبہ ترجمہ سماعت کر لیں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم خطا کر دیں، غلطی کر دیں، اے ہمارے رب ہم پر اس عہد کو
ہم پر اس بوجھ کو نہ ڈال جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر اس بوجھ کو بھی نہ ڈال جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما، بخشش فرما ہماری، اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا مولا اور ہمارے مدد کرنے والا ہے کافرین کفار قوم پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما اور ہماری تمام تر کوششوں کو قبول و منظور فرما، اور آگے اللہ تعالیٰ کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی تمام انبیاء اور رسولوں اور تمام بزرگوں کی محبت ہمارے دل میں جاگزی فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔